السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اختر شاہین ریند اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو میٹرز۔ ناظرین، یونیورسٹی آف کراچی ملک کی ایک بڑی جامع ہے اور جس میں ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس ایڈمیشن لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ پرائیویٹ اسٹوڈنٹ بھی وہاں بہت ہوتے ہیں۔ وہاں جو اساتذہ ہیں، ڈیفینیٹلی ساری ہی یونیورسٹی میں اساتذہ کا رول جو ہے انتہائی اہم ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ سپورٹنگ سٹاف بھی ظاہر ہے ان کا بھی کردار انتہائی اہم ہوتا ہے۔ لیکن ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ سرکاری اداروں کا اتنا برا حال ہوتا جا رہا ہے کہ ان کے ملازمین آئے دن ہی احتجاج پر رہتے ہیں۔ کبھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کبھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے، اور وہاں پر جو افسر شاہی ہے، جو اپنی مراد، اپنی تنخواہیں، اپنی گاڑیاں، اپنے نوکر چاکر ملازم سب پورے لیتے ہیں۔ آفس میں بھی ان کے پاس بڑا لمبا چوڑا ایک سٹاف ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ گھر پر بھی ان کے پاس لمبا چوڑا سٹاف ہوتا ہے۔ وہ تو عیاشی میں ہیں، مزے کرتے رہتے ہیں، لیکن کیا یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ جس ادارے کے وہ سربراہ ہیں، اس ادارے کے ملازمین کو جو بھی مسئلہ ہو اسے بھی وہ حل کریں اگر وہ جائز ہے؟ اور اس کے لیے ظاہر ہے انہیں ان ملازمین سے ملنا پڑے گا، ان کی جو مطالبات ہیں وہ جاننے پڑیں گے، اور تبھی انہیں جا کے پتہ چلے گا کہ ان کے مطالبات جائز ہیں یا نہیں ہیں۔ لیکن بہت ساری مثالیں ایسی موجود ہیں۔ لگتا یہ ہے کہ جو اداروں کے سربراہان ہیں انہیں کوئی فکر نہیں ہے، ان کے کان پہ جوں نہیں رنگتی۔ بھلے ملازمین احتجاج کرتے رہیں، وہ احتجاج چاہے کچھ دن کا ہو، کچھ ہفتوں کا ہو، یا چاہے اسے مہینہ ہو جائے، ان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ایسے ہی ایک کہانی ابھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں جامع کراچی کی۔ جامع کراچی میں ملازمین 1 مہینے سے احتجاج پر ہیں، اور ان کی ابھی تک کوئی سنوائی نہیں ہوئی ہے۔ وہ کیوں احتجاج کر رہے ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے اور انہی سے جانیں گے کہ ان کا کیا مسئلہ ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں کراچی یونیورسٹی سے ملازمین کی نمائندگی کر رہے ہیں جناب شکیل احمد گبول صاحب۔ ان کے ساتھ جناب، بہت شکریہ آپ کا شکیل احمد گبول صاحب۔ ان کے ساتھ موجود ہیں جناب فراز حسین صاحب۔ فراز صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں جناب شفیق احمد صاحب۔ شکریہ آپ کا شفیق صاحب۔ تو شکیل احمد گبول صاحب، بتائیے اصل مسئلہ ہے کیا؟ سر پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں یہاں پہ مدعو کیا۔ اصل میں ہمارا مسئلہ اس وقت جو ہے وہ لیو انکیشمنٹ کا ہے۔ ہمارے ساتھ اور بھی دیگر ایشوز ہیں، لیکن ابھی ہمارے ادارے آپ ملازمین کے کس گروپ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں؟ ہم سر اصل میں ابھی عام ملازمین ہیں۔ اچھا، اس کے نیوٹرل ملازمین، ہم لوگ اس کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ نیوٹرل سے مراد یہ جتنے بھی ملازمین ہیں، ہم لوگ ان کی نمائندگی اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس دیگر سیاسی پولیٹیکل ان کے ایفیلیشن نہیں آپ کی کسی سیاسی پارٹی سے، کسی کی بیکنگ نہیں، اس لیے ہم لوگ اس کے نیوٹرل بیس پہ کر رہے ہیں۔ تو یہ تقریباً 1800 سے اوپر، اس کے 2000 کے قریب ہمارے ملازمین ہیں جو لیو انکیشمنٹ سے افیکٹڈ ہیں۔ لیو انکیشمنٹ ہمیں ہر سال دیا جاتا تھا، لیکن انفارچونیٹلی اس بار ہمیں یہ بولا جا رہا ہے کہ فنڈز کی اویلیبلٹی نہیں ہے، تو اس کا مسئلہ ہے۔ لیکن اس میں بھی ہمارے پاس سینٹ سے اپروول ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے پاس پروف موجود ہے۔ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ 17 گریڈ سے ابو تو اس کے اوپر اس کا امپلیمنٹ ہوتا ہے کہ اگر فنڈز ہوں یا نہ ہوں۔ ہمارے لیے یہ نہیں ہے، 1 سے 16 تک ان کو آپ کو ہر حال میں دینا ہے۔ اور ہم لوگ یہ تقریباً 1 مہینے سے احتجاج کر رہے ہیں، رمضان المبارک کے آخری عشرے سے احتجاج کر رہے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ابھی تک انتظامیہ سے صرف ہماری ایک ملاقات ہوئی ہے۔ ہمارے جو مطالبات ہیں ان کو سیریسلی نہیں لیا گیا، اس بات پہ ہمیں افسوس ہے۔ اور ابھی بھی ہم لوگ اپنا احتجاج جو ہے اس کو کنٹینیو رکھے ہوئے ہیں۔ ہمارا آخری آپشن یہی مدعا ہے کہ جب تک ہمیں لیو انکیشمنٹ نہیں ملے گا، ہم لوگ وہاں سے نہیں اٹھیں گے، ایڈمن کے سبزہ زار سے۔ اچھا، رائٹ۔ تو فراز حسین صاحب، آپ یہ بتائیے کہ جو فیکٹریز ملازمین ہیں وہ کیا کیا خدمات انجام دے رہے ہیں، کہاں کہاں پہ سرو کر رہے ہیں وہ؟ اصل میں لوور ٹو باٹم، اگر آپ ٹاپ ٹو باٹم کی بات کریں گے تو 1 سے 16 والے جو ملازمین ہوتے ہیں ان کا ہمیشہ سے ایک اہم کردار رہا ہے۔ بس فرق یہ ہوتا ہے کہ ہائی لائٹ کچھ لوگ ہو جاتے ہیں، جبکہ یہ مشترکہ محنت ہوتی ہے۔ اگر کوئی ادارہ کسی ترقی پہ کی راہ پہ گامزن ہوتا ہے تو اس میں 1 سے 16 والوں کی محنت کو ہم فراموش نہیں کر سکتے ہیں۔ اور مسئلہ اسی لیے چل رہا ہے کیونکہ ہماری آہستہ آہستہ جو ہے نا، جو ہماری فیسلٹیز تھیں ان کو ریڈیوس کرا جا رہا ہے۔ مائنر چیزیں پہلے اٹیک کی گئیں، اور اب یہ میجورٹی پہ آ رہے ہیں کہ ہمارا جو ایک بڑا حصہ ہماری تنخواہ کا ہوتا ہے یا ہماری فیسلٹیز کا ایک بڑا حصہ جو ہوتا ہے اس کو ختم کر دیا جائے۔ اسٹارٹ یہاں سے نہیں ہوا تھا، اسٹارٹ ہوا تھا ہماری ایک بیسک سی ملتی تھی کانوکیشن، ہر یونیورسٹی کرواتی ہے، اور اس کانوکیشن کے کنڈکٹ ہونے کے بعد ملازمین کو دیا جاتا ہے اس کی بیسک کا ایک کانوکیشن، بیسک جو رننگ آپ کی ہوتی ہے وہ اس کی اجرت کا حصہ دے دیا جاتا ہے، جو بھی بیسک ان کی رننگ ہوتی ہے۔ پہلے اس کو ختم کر دیا گیا، لیکن کسی نے اس کی خیر خواہی نہیں کری کہ کیا مسئلہ ہوا کیا نہیں ہوا۔ اس کے بعد ہماری ہوتی تھی حج کی قراندازی۔ گورنمنٹ لیول پہ ہمارے 2 یا 3 ملازمین حج کی سعادت حاصل کرتے تھے،
اس کو ختم کر دیا گیا. کسی نے کوئی یہ پرسان تو ہر ادارے میں ہے تقریباً. ہے ہمارے یہاں بھی ہو رہا تھا پچھلے 3-4 سالوں سے. ہمارے یہاں یہ حج کی جو قرآن اندازی ہے اس کو نہیں کنٹینیو کیا جا رہا. اس کے بعد ہماری خالد عراقی صاحب کے آنے کے بعد سے ہوا. ان سے پہلے سے بھی ختم ہو گیا تھا. عراقی صاحب کے دور میں تو بالکل ہی ختم ہی ہو گیا. اچھا. اور اس کے بعد ہمیں ملتی تھی اسکالرشپ ہوتی تھی بچوں کی سال میں. آپ اس کو ذرا فوکس کریے کہ سال میں ایک بار بچوں کی اسکالرشپ کے نام سے پیسے دیے جاتے تھے. اور اس کی اماؤنٹ جو ہے نا وہ مجھے اگر لاسٹ ٹائم کی یاد ہے تو وہ 6,000-7,000 روپے سے زیادہ ایکسیڈ نہیں ہوتی تھی. وہ سالانہ ملتی تھی آپ کو. جبکہ آپ کو ایجوکیشن کا جو سسٹم پتہ ہے, اگر کوئی بھی بچہ اسکول جاتا ہے تو اس کی منتھلی جو 1 مہینے کی فیس ہے وہ 7,000-8,000 پرائیویٹ والے ہیں یہ ایسے چارج کر رہے ہیں. وہ بھی ہم کو ختم کر دیا جو سال میں ایک بار دیے جاتے تھے. اچھا یہ سب کچھ چھوٹا چھوٹا ہو گیا. اب اس کے بعد بڑی کارروائیاں یہ شروع. لیکن یہ تو آپ کو ویسے انسینٹیو کے طور پہ دیا جاتا ہوگا نا, ایز اے گورنمنٹ پالیسی تو نہیں ہے یہ. ان کی اپروول تھی, کچھ ان کے ساتھ ٹرسٹیز وغیرہ شامل تھے جو یہ کرتے تھے. اب کیوں ان کو نہیں فالو کیا جا رہا, ان سے کانٹیکٹ کیوں نہیں کیا جا رہا, تو یہ ریزن تو ایڈمنسٹریشن آپ کو بہتر دے سکتی ہے. اب مسئلہ یہاں پہ آتا ہے کہ جو سینٹ اور سینڈیکیٹ سے اپروو چیزیں ہیں ان پہ اٹیک کیا جا رہا ہے. 1974 سے 1 سے لے کے 16 گریڈ کے جو ملازمین ہیں ان کو لیو انگیجمنٹ, جس کا بھی کچھ سالوں پہلے نام چینج کر کے عید الاؤنس کے نام سے اس کو انٹروڈیوس کر دیا گیا تھا, 1974 سے اپروو ہے. اور 1974 سے 1 سے 16 والوں کے ملازمین کو ملتا رہا ہے. بعد میں اس کے اندر امینڈمنٹ ہوا تھا کہ 17 اینڈ ابو. اچھا یہاں پہ ایک چیز یہ ہے کہ جو 17 اینڈ ابو ہیں ان کے ساتھ کنڈیشن ہے کہ فنڈ ہوگا تو دیں گے, فنڈ نہیں ہوگا تو نہیں دیں گے. 1 سے 16 والوں کے لیے کوئی ایسی شرط نہیں ہے. اب عراقی صاحب نے ایک وہ تھے نیوز اپنی ریکارڈ کروا رہے تھے, تو انہوں نے کے پاس وائس ہمارے پاس کلپ آیا جس کے اندر انہوں نے بولا کہ 1 سے 16 والوں کے لیے بھی کنڈیشن ہے, فنڈ ہوگا تو دیں گے, فنڈ نہیں ہوگا تو نہیں دیں گے. جبکہ یہ بات بالکل آپ نے بتایا نا, دکھائیں انہیں کہ کہاں لکھا ہوا ہے. سر ان کو سب کچھ پتا ہے, لیکن وہ ہم سے سامنے بیٹھ کے اگر ایویڈنس کے طور پہ بات کریں گے تو ہمارے سے زیادہ تو ایڈمنسٹریشن کے پاس یہ پروف ہوتے ہیں. یہ جو سارے کا سارا بنچ رکھا ہوا ہے یہ اسی چیز کو پروف کر رہا ہے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ بالکل ویلڈ ہے. شفیق صاحب آپ بتائیے, انتظامیہ آپ سے ملی ہے کہ نہیں ملی ہے, اٹیمپٹ کیا تھا انتظامیہ سے ملنے کے لیے؟ سر احتجاج ہمارا چل رہا ہے, جیسے میرے دیگر ساتھیوں نے بتایا, یہ رمضان کے آخری عشرے سے ہمارا یہ سلسلہ چل رہا ہے. یہ احتجاج ملازمین اتنی کڑی دھوپ میں کھڑے ہو کے مستقل جو ہے یہی احتجاج ہے, اور ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ ہمیں انکیجمنٹ دیا جائے. لیکن انتظامیہ اس سلسلے میں کوئی بات کرنا نہیں چاہتی. ہم سے ایک ملاقات ضرور ہوئی ہے لیکن اس میں صرف یہی رونا تھا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. اچھا دیکھیں, جامعہ کو گرانٹ 2 اداروں سے ملتی ہے, ایک HEC اور دوسرا سندھ. اس کے علاوہ یونیورسٹی کے پاس اپنی انکم کے جو ذرائع ہیں اس سے بھی ایک بھاری رقم یونیورسٹی کے پاس جمع ہوتی ہے. جیسے آپ فیسوں میں ہر سال فیس میں انکریز ہوتا ہے, اور اس سال تو بہت زیادہ انکریز ہوئی ہے. اسی طرح رجسٹریشن انرولمنٹ جو فیس ہے وہ ہے, فارمز کی فیس ہے. تو کینٹینز ہیں وہ اس کے کینٹینز ہیں, جو اندر گاڑی جو اسٹوڈنٹس کو پک اینڈ ڈراپ کی گاڑیاں ہیں ان کے پیسے ہیں, سائن بورڈز بھی لگتے ہیں, سائن بورڈز لگتے ہیں. اسی طرح آپ جو گارڈن ہیں وہاں کی جو درخت کٹتے ہیں ان کی لکڑیاں سیل ہوتی ہیں, اور بھی بہت سارے درخت ایسے ہیں جن کی جڑی بوٹیاں یہاں سے دی جاتی ہیں, ٹھیکے پہ دی جاتی ہیں. تو یہ سارا اماؤنٹ, اسی طرح کچھ اداروں کو یونیورسٹی کی زمین دی گئی ہے تو وہ بھی ایک اماؤنٹ ہمارے پاس ایک آتا ہے. تو وہ تمام اگر اماؤنٹ بھی دیکھ لی جائے تو انکیجمنٹ دینا یونیورسٹی کے لیے, انتظامیہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن وہ ٹال مٹول کے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, فنڈ نہیں ہے. جبکہ آپ دیکھیں ابھی ریسنٹلی ڈائریکٹر فائنانس کو ایوارڈ ملا اسی بات پہ کہ انہوں نے سرپلس بجٹ جو ہے نا شو کیا ہے. اور یہ یہاں آپ کو پیسے نہیں دے رہے ان کے پاس سرپلس؟ جی سرپلس. تو یہ تو بہت زیادہ ہی مطلب 2 بات ہو گئی کہ ایک طرف پیسہ نہیں ہے, دوسری طرف سرپلس. آپ کو کون ہے اتنے قابل فائنانس کے افسر, کیا نام ہے؟ ڈاکٹر اپنا کلیم طارق کلیم ڈائریکٹر فائنانس. ان کو ابھی جو ہے سندھ گورنمنٹ نے ان کی پرفارمنس کی بیس پہ ان کو ایوارڈ دیا ہے. اب پرفارمنس ڈائریکٹر فائنانس کی وہ تمام لوگ سمجھتے ہیں کہ ڈائریکٹر فائنانس کی پرفارمنس کیا اچھی. تو اسی طرح انہوں نے کٹ کر کے بجٹ کٹ کر کے اپنی پرفارمنس دکھائی ہوگی نا کہ دیکھیں میں اتنا ماہر ہوں, ایکسپرٹ ہوں کہ میں نے یہ کیا. اور اس میں المیہ یہ ہے, افسوس کا مقام یہ بھی ہے کہ لیو انکیجمنٹ بھی چلیں ہمارے ایک ایشو ہے, ہم لوگوں نے اس کو ہی اٹھایا ہوا ہے. مسئلہ ایک ہمارے ساتھ اور بھی ہے کہ جو ہمارے ہاسپٹلس تھے, آپ کا لیاقت نیشنل ہاسپٹل اور یہ طباٹ پینل, جی یہ بھی ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ اس کو بھی بند کر دیا گیا. یہاں پہ آپ یہ دکھا رہے ہیں کہ ہمارے پاس اماؤنٹ اتنا زیادہ ہے, اس کا سرپلس میں شو کر رہے ہیں, اور وہاں پہ آپ کے جو ہاسپٹلس ہیں وہ بھی بند ہو رہے ہیں. یہ بھی کلمیہ ہے ہمارے ساتھ. یہ ملازمین حد سے زیادہ. آپ یہ بتائیے کہ اس پر آفیشلی آپ لوگوں نے وی سی سے ملاقات کے لیے کیا کیا, ان کو لیٹر لکھا, ان کے پاس آفس گئے, ان سے کوئی ٹائم لیا؟
یہ سر اصل میں ہماری ایک ہی ملاقات ہوئی ہے ان سے. اس وقت ہمارے انجمن اساتذہ جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود تھے, جو اساتذہ کی ان کی نمائندگی کرتے ہیں, افسران کی نمائندگی جو کرتے ہیں آفیسرس والے, ان کی باڈی بھی ہمارے ساتھ تھی. لیکن یہ ہے کہ اب نہیں آپ کے ساتھ یہ دونوں نہیں, ابھی بھی ہمارے ساتھ ہی ہیں, لیکن اوپنلی احتجاج میں ہمارے ساتھ نہیں ہیں. احتجاج ہم لوگ صرف کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ احتجاج میں انہوں نے حصہ نہیں لیا. ان کی اپنی حکمت عملی ہوگی, اپنی پالیسی ہوگی, لیکن وہ بھی اس بات پہ ایگری ہیں کہ انکیشمنٹ آپ کو ملنا چاہیے. آپ کی بھی حکمت عملی ہونی چاہیے نا کوئی, سر ہماری حکمت عملی یہ ہے زیادہ مؤثر آواز ہے. اس سلسلے میں ہم ملے ہیں ان سے اور ان سے بات کیے, گائے بگائے جب ملاقات ہوتی ہے ہم ان سے یہی ذکر کرتے ہیں, تو وہ بھی یہی بات کہتے ہیں کہ ابھی فنڈ کا مسئلہ. ہماری بھی بات ہوئی, وائس چانسلر نے ہمیں یہی کہا ہے کہ فنڈ اویلیبل نہیں, جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو ذرائع بتا دیے کہ اتنے ذرائع ہیں, ان کے باوجود بھی اگر آپ فنڈ کا اگر ہم یہی کہتے رہیں کہ فنڈ نہیں ہے تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے. تو آپ ان کو بولے فنڈ دکھا دیں ہمیں. وہ سر اچھا ہے, انہوں نے پھر ہم سے پوچھا کہ آپ کے پاس کیا آپشن ہے اس کو حل کرنے کا, مسئلے کا حل کرنے کا. ہم نے یہ بولا کہ سر ہمارے پاس آخری آپشن لاسٹ یہ ہو سکتا ہے کہ اس سال آپ یہ کر دیں کہ اس کو انسٹالمنٹ میں کر دیں, اس کے 2 انسٹالمنٹ کر دیں. اگر واقعی ہمارا ادارہ اتنا زیادہ افیکٹڈ ہے, اس کے 2 انسٹالمنٹ کر دیں. ایک ہمیں ابھی دے دیں, احتجاج جو کر رہے ہیں یہ لوگ اٹھ جائیں گے, اور ہاف حصہ جو ہے اس کا بقرہ عید میں کر دیں. لیکن وہ اس بات پہ بھی ہم سے نہیں مانے. اچھا, تو یہ پھر کنڈیشن جو ہے نا صرف ابھی کی نہیں ہے, 2019 میں جو ہے انکیشمنٹ کو یہ کہہ کے ٹالا گیا تھا کہ فنڈ نہیں ہے, کیونکہ 2019 کا انکیشمنٹ ہم کو 2020 میں, اس وقت کووڈ کا سسٹم چل رہا تھا. تو اس وقت بھی خالد راقی صاحب ہی وائس چانسلر تھے, انہوں نے ایک کمٹمنٹ کیا تھا کہ جی اس وقت بھی انہوں نے فنڈ کا ہی بات کی تھی کہ فنڈ ہوگا تو میں انکیشمنٹ دے دوں گا, جس کو رجسٹرار صاحب نے نوٹیفائی بھی کیا باقاعدہ. تو فنڈ نہیں ہے تو اپنی آسائشیں چھوڑ دیں نا, اپنی پرس چھوڑ دیں. تو آ رہا ہے سر کہ 2000 چھوڑ دیں, 2019 سے 2023 تک آپ کے پاس فنڈ نہیں آیا ہے, تو 2023 کا فنڈ 2030 تک بھی نہیں آئے گا. جب آپ کی پرفارمنس ہی نہیں ہے یا فنڈ آپ کے پاس آ ہی نہیں رہا تو آپ کس طرح سے وعدے تو آپ سمجھتے ہیں کیا واقعی کراچی یونیورسٹی کرائسس میں؟ سر میری اطلاعات کے مطابق ایسا نہیں ہے. ہمیں جو ہمارے اسٹاف کے ممبرس نے بتایا ہے اکارڈنگ ان کے کہ ہے فنڈس ہیں. اب اگر سر اتنے بھی زیادہ اگر حالات خراب ہیں, واقعی میں اگر حالات خراب ہیں, اگر اس کو ہم لوگ ایگری بھی کر لیتے ہیں کہ حالات خراب ہیں, تو پھر ہم لوگوں نے انسٹالمنٹ کی بات کیوں کی؟ ہم لوگ یہ بول رہے ہیں کہ اس کے پھر انسٹالمنٹ کر دیں. اگر حالات خراب ہیں, دیکھیں لیب اکوپمنٹس نہیں آ رہے, لیبارٹریز میں جو اکوپمنٹس نہیں آ رہے, اسٹوڈنٹس کی جو فیسلٹیز ہیں نہیں ہیں, تو آپ مجھے بتائیں اگر وہ پیسے نہیں ہیں تو گرانٹ آ رہی ہے جو HEC سے اور سندھ سے, وہ گرانٹ پھر کہاں لگ رہی ہے؟ رائٹ, ٹائم ختم ہو رہا ہے آپ کے سیگمنٹ کا, آخری بات کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا سر ہمارا بس یہی ہے آپ کے پروگرام کے تھرو ہماری انتظامیہ سے, حکومت سندھ سے, اسماعیل راؤ صاحب سے, کہ ہمارے جو احتجاج ہے اس کا فوری ایکشن لیں, اس کا نوٹس لیں. ہمارے جو مطالبات, ایک ہی مطالبہ ہے ہمارا لیو انکیشمنٹ کا, اس کو فوری حل کرنے کی کوشش کریں, ورنہ ادروائز ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے رہیں گے, ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں. چلتا رہے گا جی انشاءاللہ چلتا رہے گا, اور ہم لوگ وہاں پہ موجود ہیں سبزہ سار پہ. چلیں, بہت شکریہ آپ کا, آپ تینوں کا, آپ نے ہمارے شو میں ہمیں جوائن کیا. ناظرین یہ وقت ہوا ایک بریک کا, اور بریک کے بعد آپ کو ایک اور اسٹوری بتاتا ہوں.